کو ضبط کر رہا ہے. اس میں چاہے ضعیف چیزیں ہوں یا اچھی چیزیں ہوں ضبط کر رہا ہے. تو پروردگار نے بھی کوئی ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر آپ کل کہہ دیں کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، تو اگر انسان اتنے ناقص ہونے کے باوجود ایسی چیزیں بنا سکتا ہے کہ وہ اپنی ہزاروں سال کی تاریخ کو دیکھ سکتا ہے، کیا پروردگار نے انتظام نہیں کیا؟ انسان تیری غفلت ہے، دوربین تیرے ساتھ دی ہے. توجہ کیجئے گا، دوربین تمہارے ساتھ رکھی پروردگار نے، تم بچ نہیں سکتے. تم سمجھ رہے بچ جاؤ گے اس سے، نہیں، وہ تو چاہ رہا ہے خود کرو، تم خود کرو، اس میں فضیلت ہے. ورنہ تو اس نے ملائکہ کو جھکا دیا، جو سجدے میں جھکایا تو آج تک سجدے میں، کسی کو رکوع میں جھکا دیا تو آج تک رکوع میں. وہ چاہ رہا ہے تم کو ملائکہ سے بھی افضل قرار دے، اس لیے تمہیں اختیار دیا کہ خود اٹھو. اور دیکھو تمہارا پستی میں جانا بتا رہا ہے کہ تمہیں اختیار دیا ہے. اگر اختیار نہیں دیتا تو تم پستی میں کیسے چلے گئے؟ جس طرح تم پستی میں جا سکتے ہو اسی طرح بلندی پر بھی آ سکتے ہو. تمہارے ساتھ کیمرہ فٹ کیا ہے، اتنے کیمرے بنے، توجہ کیجئے گا، اتنے کیمرے بنے دنیا میں، لیکن سب کا لینس سامنے ایک ہوتا ہے، ایک لینس ہے، ایک چیز آئینہ نظر آ رہا ہے جو آپ کو کیچ کر رہا ہے. پروردگار نے آپ کی حفاظت کے لیے 2 لینس رکھے آنکھیں. یقین نہیں آ رہا تو بلب کو دیکھیے اور آنکھیں بند کر لیجئے، یہی بلب آپ کے ذہن میں اتر گیا، ویڈیو بن گئی. نہیں یقین آ رہا، رات کو بیٹھ کر ذرا اپنے 15 سال سے اپنی ویڈیو چلائیے، ایک ایک چیز ہوگی اس میں، ایک ایک چیز اس میں نظر آ رہی. کہاں تھے آپ؟ دہرائیے ذہن میں، کہاں پر کیا کیا، کہاں پر دھوکہ دیا، کہاں پر بےایمانی کی، کہاں پر جوا کھیلا، کہاں پر نماز پڑھی، کہاں پر صدقہ کیا، کہاں پر زکوٰۃ دی، کہاں پر خمس دیا، کہاں پر مجلس میں گئے. ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں آئے، ہے یا نہیں ہے؟ ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کیجئے، بلب آپ کی آنکھوں میں آ گیا. ضبط ہے، اتنا زبردست ضبط. تو پروردگار عالم چاہ رہا ہے، علامہ اقبال نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، میں نے آپ کو زحمت دی کہ دیکھیے کہ ایک روحانی طاقت انسان کے وجود میں ہے جو اسے کامیاب کرنا چاہ رہی ہے، اور اسی کا نام ہے دین. کہ دین آپ کی کامیابی کے لیے آیا. اب آپ چاہیں تو اپنے آپ کو برباد کر لیجئے، چاہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں. 2 عقیدے بنے، ایک نے کہا فنش ختم، دوسرے نے کہا نہیں، انسان کی بقا ہے. اب جب بقا کا مسئلہ آیا تو پھر ہمارا ایک اصول دین وجود میں آیا. اصول دین کتنے؟ 5. ہم نے قیامت کا جواب عدل خدا سے نکالا. ہم نے جب اصول دین میں دیکھا کہ خدا عادل ہے تو پھر ہم نے کہا کہ قیامت ہونی چاہیے. بھئی عدل کہاں دکھائے گا؟ عدل بھئی جب آپ نیک کام کر رہے ہیں، دوسرا برا کام کر رہا ہے تو آپ کو نیکی کی جزا ملنی چاہیے، دوسرے کو برائی کی سزا ملنی چاہیے. تو خدا عادل ہوگا تو برائی کی سزا دے گا اور اچھائی کے لیے آپ کو جزا دے گا. اس طرح سے ہمارا ایک اصول دین سے ہم نے فائدہ اٹھایا کہ خدا عادل ہے، اس لیے قیامت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، انہوں نے کہا ختم ہو جائے گا انسان تو ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نے کہا نہیں، انسان باقی ہے تو باقی ہے تو پھر قیامت ہے. قیامت کے دن سوال جواب. اب یہاں پر 1-2 سوال آپ کے لیے مطرح کرنے کہ انسان کا حساب کتاب پروردگار عالم نے
اس دنیا میں ہی کیوں نہیں انجام دے دیا؟ سوال ہے، کیوں آخرت پر رکھا؟ بھئی یہاں پر ہی حساب کتاب ہو جاتا، جان چھٹ جاتی، وہاں پر سیدھا جنت میں۔ سوال ہے نا یہ۔ پروردگار نے اس کو کیوں قیامت پر ڈالا؟ تو ہم نے جو سب سے پہلی دلیل بنائی کہ معاد ہونی چاہیے، معاد کی سب سے پہلی دلیل عدل خدا کو بنایا کہ خدا عادل ہے، اس لیے قیامت ہونی چاہیے۔ اب یہ بھی عدل خدا ہے کہ قیامت ہونی چاہیے، دنیا میں جزا و سزا نہیں ہونی چاہیے۔ مثال دوں آپ کی خدمت میں، اگر پروردگار جزا اور سزا کو دنیا میں رکھ دے تو پھر جزا اور سزا کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مثلا ایک شخص نے چوری کی، جزا و سزا کو دنیا میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ یہ سرایت کر جاتی ہے دوسرے میں۔ مثلا اگر پروردگار اس دنیا میں جزا بھی دے اور سزا بھی دے تو یہ سرایت کر جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے چوری کی اور اس مرتبے کی چوری کی کہ شریعت نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ اب ہاتھ کٹے تو جرم اس نے کیا تھا، سزا بھی صرف اسے ملنی چاہیے تھی، لیکن ہاتھ کٹے، گھر آیا، گھر میں دیکھا بہن نے، بہن غمزدہ ہو گئی، بیوی نے دیکھا، بیوی غمزدہ ہو گئی، بچے رونے لگے، نان نفقے کا مسئلہ لازمی فیکٹری نے اس کو نکال دیا، سزا صرف ایک کو ملنی چاہیے تھی، پورا گھر سزا اٹھا رہا۔ اس لیے پروردگار عالم نے سزا کو اس دنیا میں نہیں رکھا۔ اسی طرح جزا بھی، کہ جزا میں بھی ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کے لیے 1 کلو انار آ گئے، لیکن کھانے والے وہی جیسے میں نے شروع میں مثال دی، پورا گھر ہے، تو عدالت تو نہیں ہے نا۔ جزا آپ